درینجہ دغدغہ بخاطر میرے ساتھ یہاں پر ایک سوال آتا ہے. سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد کے ساتھ جو حمد ہے الحمد للہ ہے، وہاں حمد کس کی ہے؟ اللہ. اسم اعظم ہے، اسم ذات ہے، تو اسم ذات کے ساتھ فوراً رب کو لانے کا کیا ہے؟ ٹھیک، یعنی وہ تو تجلیات ذاتیہ ہے، اور تجلیات ذاتیہ کی کیفیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا الحمدللہ کہ انسان اس کیفیت میں رب کے سامنے عاجز، شاکر اور وہ بن جاتا ہے اطاعت والا. تو اطاعت والے کے سامنے فوراً رب کا ذکر کیوں ہے؟ ٹھیک. درینجہ دغدغہ بخاطر میں سب تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے آپ کا وہ دغدغہ یا خلش آتی ہے، ایک سوال آتا ہے کہ نزول ان سورت برائے آنس کہ بندگان، سورت تو اس لیے نازل ہوئی سورہ فاتحہ کہ اللہ کے بندوں کو حمد میں لے جائے. حمد میں تعریف ستائش میں تو عجز ہے، شکر ہے، اطاعت ہے اور بندگی ہے. ٹھیک، تو بندگان در مقام مناجات پروردگار بَإِنَّ وَالشُّكْرِ نعمتہ او تعالی بجارن پس ذکر تربیت ہم عالم در اینجا چی مناسبت دارد. پس یہاں پہ ذکر یا یاد فوراً الحمدللہ ذاتیت سے ایک دم صفات کی طرف لانا انسان کو. ان کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ایک دوسرے کے ساتھ اس کو منسلک اور ایک ساتھ کر دیا ہے. درینجہ ہم مناسبت دارت میں باعث کہ تربیت عالم انسانی فقط درینجہ مذکور میں فرمودن. یہاں پر تو یا تو پھر اگر ذکر کرتا تو عالمی نہ ہوتا، صرف یہ کہہ دیتا کہ میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، کیونکہ اس کے توحید مانگتا ہے، ستائش مانگتا ہے اللہ تعالیٰ، شکر مانگتا ہے، تو وہ اس پہ یہ احسان رکھ دی کہ میں نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو فوراً اس کو اپنے ربوبیت کا، اور رب وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ رب کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے. تو اب جب وہ ربوبیت ہے پورے عالم کا نام لے کر کے اس کو کیوں اس طرف لے گیا انسان کو؟ جواب این دغدغہ آنس، اس سوال کا جواب یا اس وسوسے کا جواب یہ ہے کہ ربوبیت الہی ہر عالم را با عالم دیگر ربط داداست. کہ ربوبیت قدرت کاملہ نے جب اس عالموں کو پیدا کیا ہے تو یہ تمام عالموں کا ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی بہت ضروری ہے. اب میں اس کے سامنے آپ لوگوں کو طب کا ایک مثال رکھتا ہوں، پھر آپ لوگوں کو ایک سمجھ آئے. ہمارے علاج جو ہم دل کا کرتے ہیں، ہم دماغ کا علاج کرتے ہیں مثال کے طور پہ، اور ہم جو جگر کا علاج کرتے ہیں، ہم آنکھوں کا علاج کرتے ہیں، ہم کان کا علاج کرتے ہیں. اب یہاں ان کے ڈاکٹروں کا یہ ہے، یہاں ان کے ایلوپیتھک کی یہاں کہ دل کا ڈاکٹر الگ ہے، لیور کا ڈاکٹر الگ، جگر کا ڈاکٹر الگ ہے، آنکھوں کا ڈاکٹر الگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب کان کا ڈاکٹر الگ ہے، گلے کا ڈاکٹر الگ ہے، معدے کا ڈاکٹر الگ ہے، گردوں کا ڈاکٹر الگ ہے. مطلب ہر عالم جو اس جسم میں ہے وہ الگ الگ ہے. لیکن ہمارے مصیبت کیا ہے طب میں؟ جو پرانا طب ہے وہ ایک جو طبیب ہے وہ دل کا بھی علاج کرے گا، اور وہ آنکھوں کا بھی کرے گا، کانوں کا بھی کرے گا. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے آپ کو یہ لکھا ہو کسی بورڈ کے اوپر کہ یہ طبیب صاحب صرف کان کا طبیب ہے، یہ طبیب صاحب صرف دل کا طبیب ہے. وہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا، اب میں دل سے دوبارہ شروع کرتا ہوں تاکہ عالم کو ہم سمجھیں کہ اب ہم جب دل کو دیکھتے ہیں، دل کے اوپر ایک پردہ ایسے ہوتا، ایک تو دل خود ہے جو کہ پٹھوں سے بنا ہوا ہے، لال گوشت آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، اس کو گوشت پٹھا بول دیں، آپ مسلز کہہ دیں اس کو، عربی میں عضلات کہہ دیں، انگلش میں مسل کہہ دیں، وہ خود دل کا پٹھا ہے.
اس پٹھے کے اوپر ایک پردہ جو ہے اس کا تعلق نروس اعصاب سے ہے، اس کا ایک پردہ جو اس کے اوپر ہے اس کا تعلق جگر کے ساتھ ہے. یہ اعصاب والا اس کو احساسات دیتا ہے. آپ نے کوئی چیز دیکھ لیا نا، آپ کا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. کیوں؟ وہ جو پردہ دل کے ساتھ تھا اس پردے کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے. صحیح؟ تو جب وہ دماغ نے محسوس کر لیا، دل کو پہنچا دیا، تو دل میں جو پردہ نروس کے ساتھ ہے اس نے دل کو حرکت دے دیا. تک 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 اس کو ڈرنے لگ گیا، یا خوش ہو گیا، یا غمگین ہو گیا. اب اگر دل کا ڈاکٹر ہے اور جگر کا ڈاکٹر ہے، ہمارے پاس جب آتا ہے اور اس کا یہ جگہ خراب ہوتا ہے جو، تو ہم اس کے دماغ کا علاج کرتے ہیں. لیکن وہ دل کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں شکایت کرتا ہے دل کا. ہمارے اس کو نہیں بتاتے کہ یہ ہم آپ کے دماغ کا علاج کر رہے ہیں. اگر میں اسے کہہ دوں کہ میں آپ کے دماغ کا علاج کر رہا ہوں تو وہ کہے گا کہ یہ جاہل ہے، یہ نادان ہے. ایک ہمارے پاس آتا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہا ہے. جو آدمی کو سانس نہیں آتا ہے اس کا دل جو جگر والا پردہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں میں پانی آ جاتا ہے. جب پھیپھڑوں میں پانی آ جاتا ہے تو اس کا دل ایسا پھیل جاتا ہے، اور وہ جو اعصاب کا سے خراب ہوا تھا، بلغم آیا تھا، اس کا دل پھول جاتا ہے. اب پھیلنے میں اور پھولنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. علاج میں پھولنا اس طرح سے ہے جس طرح ہم کسی تھیلے میں پانی بھرتے ہیں، اس کو کہتا ہے پھول گیا. پھیلنا اس کو کہتا ہے کہ جیسے آپ نے گھی دیگ میں ڈال دیا اور اس کو تھوڑی سی حرارت دے دیا تو وہ گھی پھیل گیا. اس کو آپ نہیں کہیں گے گھی پھول گیا ہے، آپ اسے کہیں گے گھی جو ہے وہ پھیل گیا ہے. تو جب دل میں آتا ہے تو اب وہ عالم جگر خراب ہے، تو ہم جگر کا علاج کرتے ہیں، ہم دل کو نہیں چھیڑتے. جگر نے گڑبڑ کر دیا ہے اور اس نے دل کو تنگ کر دیا ہے، دل کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. تو اس لیے تب اطباء حضرات جو دل کا، وہ دل کا بھی علاج کرتے ہیں. یہاں تک کہ دو تین بریگیڈروں نے مجھے یہ کہہ دیا جن کا ہم نے دل کا علاج کیا، میرے پاس آیا، بولا کہ آغا جی آپ نے ہمارا دل کا علاج کیا، کیا آنکھوں کا علاج کیا؟ میرا چشمہ اتر گیا. وجہ کیوں ہے؟ وجہ یہ تھا کہ اس کا خون گاڑا تھا، ہم نے اس کا خون کو ٹھیک کیا، لیور کو ٹھیک کر دیا، تو دماغ کے آنکھوں کے پیچھے جو پردہ تھا اس میں خون نہیں جا رہا تھا، آکسیجن نہیں جا رہا تھا. جب وہ آکسیجن ادھر پہنچا تو اس کی آنکھوں کی بینائی بڑھ گئی. وہی چیز جو دل میں کلاٹ بنا ہوا تھا اور ہم نے خون پتلا کر دیا، دل کے راستوں کو کھول دیا، اسی چیز نے اس کو کر دیا. تو یہاں دل کا علاج کیا، آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہو گئی. لیور کا علاج کیا تو دل ٹھیک ہو گیا. دماغ کا علاج کیا تو دل ٹھیک ہو گیا. تو اس دنیا کا بھی جو انسان ہے ان کے تمام نظاموں سے اس طرح وابستگی ہے، تمام اعمال سے، عقائد سے، کچھ عقیدوں کا دنیا سے، کچھ عقیدے آپ کو رکھنا ہے اللہ کے بارے میں، کچھ عقائد رکھنا ہے لوگوں کے بارے میں. اب آپ رسول کو رسول نہ مانو، نعوذ باللہ، ایک سے بھی انکار کرو، تو یہ وابستہ ہے. رب نے بنایا ہے، اس کو بنایا ایسے ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا. یہ کتاب کو نہ مانو جی، تو علاج تو آپ کو چارہ نہیں ہے کہ آپ پہلے اس کو سمجھے کہ نبوت کیا ہے، آپ سے تعلق ہے اس کا. یہ پردے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے. بار تو یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال کرتا ہے کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک دم عالم توحید یا اللہ سے، حمد سے، ثنا سے، جو اس کے ساتھ تعلق ہے، جو عرش سے اوپر کا تعلق ہے، عالم امر سے تھا اور اللہ سے تھا، اس کو ایک دم عالم خلق میں ایک دم لا کر کے اس کو اس طرح کیوں کھڑا کر دیا. اور صرف اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تم کو پیدا کیا، انہوں نے کہا کہ مان لو، اس حقیقت کو جان لو، محسوس کر لو اپنے اندر کہ میں رب العالمین ہوں. تو آپ کو رب العالمین ماننا اس لیے پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. ٹھیک؟ تو ان درگاہانس کی ربوبیت الہی ہر عالم رب عالم دیگر رب داداست. آپ کو قبر سے بھی چارہ نہیں ہے، آپ کو زندگی سے بھی چارہ نہیں ہے، جوانی سے بھی چارہ نہیں ہے، بڑھاپے سے بھی چارہ نہیں ہے، ماں باپ سے بھی چارہ نہیں ہے، بچوں سے بھی چارہ نہیں ہے،
اعمال سے بھی چارہ نہیں ہے، دوزخ سے بھی چارہ نہیں ہے، آپ کو جنت سے بھی چارہ نہیں، واسطہ پڑے گا انسانوں کا۔ اب فیصلہ کیا کرنا ہے؟ لازمی باتیں تمام عالم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آپ کو ایمان لانا پڑے گا۔ فرشتوں سے چارہ نہیں ہے، رزق سے چارہ نہیں ہے، زندگی سے چارہ نہیں ہے، صحت سے چارہ نہیں ہے، بیماری سے چارہ نہیں ہے، فائدے کو حاصل کرنے سے چارہ نہیں ہے، اور نقصان سے بچنے کا چارہ نہیں ہے، محبت والے سے چارہ نہیں ہے، نفرت والے سے چارہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسا وجود، کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے جس سے آپ باہر جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا رب العالمین پال لو، اس مقصد کو پال لو، پہچان لو، تاکہ تمہیں ساری چیزوں میں پہچانے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو۔ صحیح؟ تو محتاج دیگر انت، یہ سارے ایک دوسرے کے محتاج ہے، بس ربوبیت عالم انسانی تو بس اللہ تعالیٰ کا جو خالق ہے، رب ہے مخلوق انسان کا، بدون دریافت ربوبیت جمیع عوالم ممکن نہیں۔ تو یہ انسان جب تک رب کو، تمام عالموں کا رب نہ مان لے تو ان کو بات ہی نہیں سمجھ آئے گی۔ اس کو صرف انسان سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان بہت عالموں سے جس سے انسان کا واسطہ ہے، اور اس سے عالموں کو انسان سے واسطہ ہے، ان سب کو سمجھنا پڑے گا۔ تب اس لیے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین تا عوالم را در تربیت مصروف داشتا، قدر نعمت اولا و تعالی را در اذهان ایشان عظما پیدا کند و بر طبق آن عجز، کہ وہ یہ سمجھ جائے اس کے مطابق وہ عجز پیدا کرے، اس کے مطابق شکر پیدا کرے، وہ انکسار نفس، اور ان کے نفس میں تزکیے کے لیے شکستگی آ جائے جب عالموں میں یہ چیز دیکھتا ہے، تاکہ وہ اپنے کمزوری کو تسلیم کر لے، اپنے اطاعت کو تسلیم کر لے، تاکہ وہ ڈر کو محسوس کر لے، تاکہ وہ خوف کو محسوس کر لے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رضا کو، یہ سارے رب کے عالم ہے، ہر ایک چیز ایک ایک عالم ہے۔ اگر آپ عالم دوزخ سے نہیں ڈریں گے، اگر آپ عالم قبر سے نہیں ڈریں گے، اگر آپ عالم آخرت سے نہیں ڈریں گے، اگر آپ میزان سے نہیں ڈریں گے، اگر آپ حساب کتاب سے نہیں ڈریں گے، اگر آپ جنت کو امید نہیں رکھیں گے، اگر آپ عفو و درگزر کا نہیں رکھیں گے، تو پھر آپ کا ذہن اور وہ چیز رک جائے گا، عالمین کی طرف نہیں جائے گا اس کا۔ وہ جب تک آپ انعام منعم حقیقی کے لب شکر خلاصہ حمد است، بس یہ سارے چیزیں واپس جاتے ہیں جو کہ حمد کی طرف، آپ کو پھر دوبارہ اس کے صفائی کر دیتا ہے، آپ کو ٹھیک کر دیتا ہے، اور اچھی طرح سے حمد کو سمجھنے کے لیے، تجلیات ذاتیہ کو زیادہ سمجھنے کے لیے تجلیات صفات نے آپ کو اور اس کی طرف رجوع کر لیا۔ صحیح؟ تفصیل ان اجمال طویل میں خواہد، میں اگر ان کی تفصیل بیان کروں یہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ حضرت فرما رہے ہیں